عامر لیاقت کے بچوں نے والد کے پوسٹ مارٹم کرانے سے کیوں انکار کیا؟ عامر لیاقت کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کیوں خراب ہوئے تھے اور عامر لیاقت کے آخری وقت میں ان کی ملاقات ان کے بچوں سے کیوں نہیں ہو پائی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں چند ڈیٹیلز۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مذہبی اسکالر اور MNA ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عامر لیاقت کا انتقال ان کے گھر کراچی میں ہوا۔ عامر لیاقت پچھلے کچھ دنوں سے کافی تنہا محسوس کر رہے تھے، جو کہ ان کے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کا کہنا ہے۔ عامر لیاقت ڈپریشن کا بھی شکار تھے۔ دانیہ شاہ سے تیسری شادی کے بعد جو کچھ بھی عامر لیاقت کی زندگی میں ہوا، یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عامر لیاقت کی پہلی شادی بشرا اقبال سے ہوئی، جو کہ 20 سال رہی، جس سے ان کے 2 بچے ہیں، دعا عامر اور احمد عامر۔ جب عامر لیاقت نے طوبہ انور سے دوسری شادی کی تو ان کی پہلی بیوی بشرا اقبال سے ان کے تعلقات خراب ہونے لگے اور پھر عامر لیاقت نے اپنی پہلی بیوی بشرا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد سے عامر لیاقت کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور نہ ہی ان کے بچے ان سے مل رہے تھے۔ ملاقات تو ان کے بچوں سے ان کی نہیں ہو رہی تھی، مگر عامر لیاقت اس دوران بھی اپنے بچوں کی کفالت خود کر رہے تھے۔ بھلے ہی ان کے تعلقات دوسری شادی کے بعد ان کے بچوں سے خراب تھے، مگر اس کے باوجود عامر لیاقت اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا تمام خرچہ خود ادا کر رہے تھے۔ عامر لیاقت کے بیٹے اس وقت لندن میں تعلیم یافتہ ہیں اور بیٹی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور عامر لیاقت کے وکیل کے مطابق ان کا تمام خرچہ عامر لیاقت خود ادا کرتے تھے۔ عامر لیاقت خود ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں رہتے تھے اور انہوں نے کئی فلیٹس اور دکانیں کرائے پر دے رکھی تھیں، جن کا منتھلی کرایہ لاکھوں روپے تھا۔ عامر لیاقت اپنے کچھ آخری پلوں میں اپنی اولاد سے ملنا چاہتے تھے۔ عامر لیاقت نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی آ کر یہ بات بتائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی دعا سے ملنا چاہتے ہیں۔ عامر لیاقت کے چند دوستوں اور رشتہ داروں کے مطابق وہ سب سے کٹ آف کر چکے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی ان سے گھر پر بھی ملنے آتا تھا تو ملازم باہر آ کے یہی کہتا تھا کہ عامر لیاقت گھر پر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا تھا اور صرف اپنی اولاد سے ملنا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی سے ان کی ملاقات ان کے بچوں سے نہیں ہو پائی۔ عامر لیاقت نے اپنی بیٹی کے لیے یہاں تک یہ بھی کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم لوگ پچھتاؤ گے، ایک بار آ کر مجھ سے مل لو۔ جب سے عامر لیاقت نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی، جب سے ان کے بچے انہیں کچھ خاص اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے والد کی زندگی میں تو ان کے بچوں کی ملاقات ان سے نہ ہو پائی، مگر جیسے ہی انہیں اپنے والد کے انتقال کی خبر ملی تو وہ اپنے آپ کو نہ روک سکے اور فوراً عامر لیاقت کے گھر افسوس کے لیے پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ ان کا بیٹا لندن سے پہلی فلائٹ لیتے ہوئے فوراً پاکستان آ گیا۔ عامر لیاقت کے موت کی اصل وجہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہی تھی۔ ان کی موت کی الگ الگ وجوہات بتائی جا رہی تھی، جس کے بعد پولیس نے کہا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور عامر لیاقت کی باڈی اپنی کسٹڈی میں لے لی، جس کے بعد ان کے اکلوتے وارث ان کے بیٹے احمد نے اپنے والد کے پوسٹ مارٹم سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد سکون سے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ نے بس یہی لکھا تھا اور وہ کسی کے خلاف بھی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ مرنے سے پہلے عامر لیاقت نے اپنی تینوں بیویوں کو ایک پیغام بھی جاری کیا تھا، جس میں عامر لیاقت نے لکھتے ہوئے کہا تھا، تم تینوں کو اللہ پوچھے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ۔ عامر لیاقت پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ڈپریشن میں ہیں اور کافی اذیت ناک وقت سے گزر رہی ہیں۔ اس برے وقت میں انہیں اپنی اولاد ہی یاد آ رہی تھی اور ان کی موت کے بعد بھی سب سے پہلے ان سے ملنے کے لیے ان کی اولاد ہی پہنچی، یعنی آخری وقت میں تینوں بیویوں کو چھوڑ کر ان کی اولاد ہی ان کے کام آئی۔ ہماری بھی بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں عامر لیاقت کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔